بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ البقرہ کے بارے میں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں ان کو مکی سورت کہا جاتا ہے، اور جو مدینے میں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کیونکہ اس کا کچھ حصہ مکے میں نازل ہوا، کچھ حصہ مدینے میں، زیادہ تر کیونکہ مدینے میں نازل ہوا اس لیے اس کا جو ہے وہ شمار مدنی صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کو بیان کیا، گائے والا واقعہ، کیونکہ بقرہ عربی زبان میں ایک گائے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم نے وہ جو گائے والا پورا ایک ذکر ہے اس صورت میں، وہ سارے واقعے کی نسبت سے اس صورت کو سورۃ بقرہ کہا جاتا ہے کہ گائے والی صورت۔ قرآن مجید کیونکہ 5 مضامین اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، یہ صورت پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اور اس صورت کو سلام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن کا کوہان بھی کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے، پورے قرآن کا نچوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پوری قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک مومنین، دوسرے کفار اور تیسرے منافقین۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں لوگوں کا ذکر کیا ہے، مومنین کا بھی، کافروں کا بھی اور منافقین کا بھی۔ اور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر 5 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاشرت، نمبر 4 معاملات اور نمبر 5 اخلاقیات۔ یہ سارے کے سارے 5 مضامین ہیں جو پورے قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے بیان کیے۔ اس صورت کے اندر اللہ کریم نے ان 5 مضمونوں کا نچوڑ دے دیا ہے، اور پورے ایک صورت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہمیں عطا کیا ہے۔ کیونکہ سورۃ فاتحہ میں ہم نے مانگا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگی تھی، تو یہ صورت اس کے جواب میں ہے کہ اب جب آدمی شروع کرتا ہے الف لام میم سے والناس تک، یہ سارا قرآن مجید آدمی کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا گیا۔ اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں قرآن مجید کی صداقت کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ ہر صورت میں اللہ کریم ایک دعویٰ کرتے ہیں، تو اس سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صداقت کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اس پر پھر عقلی، نقلی، اس طرح کے جو ہے ضمنی اللہ تعالیٰ نے دلائل بھی پیش کیے ہیں، یعنی کہ سورت بڑی عظیم ہے۔